بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیر شاہ سوری ایپیسوڈ 31۔ پنجاب چھوڑنے سے پہلے شیر شاہ سوری نے کوہستانی سلسلے کا ایک مقام پسند کیا، جہاں اس نے ایک قلعہ کی تعمیر کا کام شروع کرا دیا جو بہار کے قلعہ روہتاس کا ثانی تھا اور اتنا ہی مضبوط اور ناقابل تسخیر تھا، اور اس کا نام بھی روہتاس رکھا گیا۔ پنجاب میں قیام کے دوران شیر شاہ سوری نے محکمہ مال کے لیے اچھے لوگوں کا انتخاب کر لیا تھا۔ ان لوگوں میں ایک شخص قطری ڈوڈر مل بھی تھا۔ شیر شاہ سوری نے اسے اپنی ملازمت میں لیا اور قلعہ روہتاس کی تعمیر کا کام بھی اسے سپرد کر دیا۔ روہتاس نام کا قلعہ آج بھی ضلع جہلم میں دیکھا جا سکتا ہے اور جہلم سے 10 میل شمال مغرب میں واقع ہے۔ یہ قلعہ اس گھاٹی کے ماہانہ پر واقع ہے جہاں سے کوہستانی سلسلہ کشمیر کی طرف چلا جاتا ہے۔ اس قلعے کا محیط تقریباً 2.5 میل ہے۔ اس کی دیواریں 30 فٹ موٹی، اس کی لمبائی 30 فٹ موٹی اور 30 فٹ سے 38 فٹ بلند ہیں۔ اس کی 4 دیواری میں 12 صدر دروازے ہیں اور 68 برج ہیں۔ سب سے شاندار دروازہ شیر شاہ سوری کے دور حکومت کے شاندار فن تعمیر کا ایک عمدہ نمونہ ہے۔ پنجاب سے کوچ کر کے شیر شاہ سوری اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ بڑی تیزی سے بنگال کی طرف بڑھا تھا۔ ہندوستان کی تاریخ کے ابتدا سے ہی بنگال سیاست، تمدن اور لسانیت کو لے کر ایک پیچیدہ مسئلہ رہا ہے۔ اس کی پیچیدگیوں کا جتنا اطلاق ہندو زمانے کے تاریخ میں ہوتا ہے اتنا ہی قرون وسطیٰ کی تاریخ میں بھی ہوتا ہے۔ آریوں کی آمد کے ساتھ ہی یہ کشمکش شروع ہو گئی تھی۔ پہلے بنگال نے آریہ تہذیب اور تمدن سے ٹکر لی، لیکن وہ اپنی اس کوشش میں ناکام رہا۔ راجہ ہریش سے لے کر مغل شہنشاہ اکبر کے زمانے تک بنگال اپنی سیاسی آزادی کو برقرار رکھنے کے لیے ہمیشہ جدوجہد کرتا رہا، خواہ وہ لڑائی ہندو حکمرانوں کے خلاف ہو خواہ مسلمان حکمرانوں کے خلاف۔ پھر بھی حملہ آوروں کو اس نے اپنے خون میں جذب کر کے اپنے جوہر کو مضبوط کیا۔ یہ کوئی سحری کرشمہ نہ تھا جس کے لیے بنگال بدنام ہے، بلکہ یہ اس کی تہذیب کی حیات اور ان نعمتوں کی برکت تھی جو کہ کسی دوسرے علاقے کو نصیب نہ ہوئی۔ حالانکہ بنگال کی آب و ہوا مضر، یہاں کی سرزمین مچھلیوں کا گہوارہ، یہاں کا پانی گندا اور یہاں مچھلی کی بہتات تھی، پھر بھی یہاں کی لاتعداد دولت کی کشش شمال اور جنوب سے آنے والے لوگوں کو قسمت آزمائی کے لیے اپنی طرف ہمیشہ کھینچتی رہی۔ اصل بات یہ تھی کہ جس نے ایک بار یہاں قدم رکھا وہ یہیں کا ہو کر رہ گیا۔ ان کی نظروں میں یہاں کی مٹی میں واقعی جادو کا اثر تھا۔ جو یہاں آتا اسے اس خیال سے ہی نفرت ہو جاتی تھی کہ واپس جا کر کسی دوسرے علاقے میں جہاں کہ قدرت اتنی سخی نہ ہو، سردی گرمی کی پریشانی برداشت کر کے محنت و مشقت کی زندگی بسر کرے۔ ان ساری باتوں کے باوجود خود بنگال میں ہمیشہ سرکشی اور بغاوت سر ابھارتی رہی ہے۔ اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ یہ صوبہ ہندوستان کے مرکز دہلی سے تقریباً 1000 میل کے فاصلے پر تھا، اور اتنا بڑا صوبہ جس کے وسائل بھی وسیع ہوں، وہاں کا حکمران ہمیشہ بغاوت پر ہی اترتا رہا۔ یہاں کے حکمران کو کبھی بھی دہلی کی اطاعت پسند نہ تھی اور ہمیشہ غلامی کا جوا اتارنے کے لیے کوشاں رہا۔ دوسری طرف ہندوستان کے مسلم سلاطین کے پاس بھی اس کے علاوہ کوئی چارہ نہ تھا کہ اس قدر دور دراز صوبے کا انتظام کسی فوجی گورنر کو سونپ دیں جو کہ وہاں کے نظم و نسق کا پورا مالک ہو۔ اس زمانے میں مرکزی حکومت کے پاس یا تو ایسے ذرائع نہ تھے، اور اگر تھے بھی تو کم تعداد میں، کہ دہلی سے اتنے دور دراز علاقے کا انتظام اور دیکھ بھال کر سکے۔ ان دنوں چونکہ گوڑ بنگال کا مرکزی شہر تھا، لہٰذا بنگال کی رعایا گوڑ کے حکمران کو اپنا سلطان تصور کرتی تھی، اسی کے حکم کی تعمیل کرتی تھی۔ انہیں اس بات سے کوئی سروکار نہ تھا کہ گوڑ کا سلطان اپنے دہلی کے آقا کے حکم کی تعمیل کرتا ہے یا نہیں، یا وہ قتل کر دیا جاتا ہے یا اپنے عہدے سے برطرف کیا جاتا ہے۔ جب کبھی بھی کوئی ہر دل عزیز صوبیدار بنگال سے ہٹایا جاتا تو صرف ایسا محسوس ہوتا گویا ایک خاندان کی حکومت ختم ہو کر دوسرے خاندان کی حکومت قائم ہو چکی ہے۔ بنگال کی یہی صورتحال شیر شاہ سوری کے زمانے تک بھی تھی، لیکن بنگال میں جو سیاسی نظام تھا
وہ شیر شاہ سوری کے نقطہ نظر سے میل نہیں کھاتا تھا، چونکہ شیر شاہ سوری ایک مستحکم مرکزی حکومت کا حامی تھا۔ صوبوں کو زیادہ وہ خود مختاری دینے کے حق میں نہ تھا۔ جنوری 540 میں جب شیر شاہ سوری مغلوں سے جنگ کرنے کے لیے قنوج کی طرف روانہ ہوا تو اس نے اپنی طرف سے خضر خان کو بنگال کا گورنر مقرر کیا تھا۔ کئی ماہ تک شیر شاہ سوری بنگال سے دور رہا۔ اس اثنا میں اس کا وہ لشکر جو ہمیشہ بہار میں موجود رہتا تھا، اس نے ہندوستان میں جنگوں کے لیے اسے بھی اپنے ساتھ ملا لیا تھا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ حاکم بنگال خضر خان نے بنگال میں اپنی خود مختاری کے خواب دیکھنا شروع کر دیے تھے۔ اس مقصد کی تعمیل کے لیے اس نے بنگال کے سابق فرمان رواں سلطان محمود کی لڑکی سے شادی کر لی تھی۔ اس سے ایک فائدہ خضر خان کو یہ ہوا کہ بنگال کی رعایا اور قدیم مسلمان اب اس کو بنگال کے تخت کا جائز وارث سمجھنے لگے تھے۔ خضر خان نے ابھی تک شاہی خطاب اختیار نہیں کیا تھا، لیکن بنگال کی مقامی رسم کے مطابق ٹوکی پر بیٹھنا شروع کر دیا تھا۔ بنگال میں ٹوکی محل کی چھت کو بھی کہتے ہیں۔ خضر خان قدیم بادشاہوں کی طرح محل کی چھت پر بیٹھ کر فیصلے کرنے لگا تھا۔ ابھی اس نے شاہانہ لقب اختیار نہیں کیا تھا۔ جب اسے خبر ملی کہ شیر شاہ سوری اپنے لشکر کے ساتھ اس کی سرکوبی کے لیے بڑی تیزی سے پیش قدمی کر رہا ہے تو خضر خان کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی تھی، اس لیے کہ وہ جانتا تھا اس میں اتنی سکت اور ہمت نہیں کہ وہ شیر شاہ سوری کا مقابلہ کر سکے۔ شیر شاہ سوری جب اپنے لشکر کے ساتھ گوٹ کے قریب پہنچا تو گوٹ شہر سے باہر خضر خان نے شیر شاہ سوری کا شاندار استقبال کیا۔ گو خضر خان نے یہ سب کچھ کراہتاً کیا تھا، لیکن اس نے اپنا باطن ظاہر ہونے نہ دیا کہ بنگال میں وہ بغاوت کر رہا تھا، لیکن شیر شاہ سوری کو اس کے جاسوس پل پل کی خبریں دے رہے تھے۔ لہٰذا گوٹ پہنچتے ہی شیر شاہ سوری نے خضر خان کو گرفتار کر کے قید میں ڈال دیا اور اپنے تمام سرداروں اور سالاروں کو جو اس وقت اس کے ساتھ تھے مخاطب کرتے ہوئے کہا، تم میں سے جو کوئی بھی میرے حکم کی خلاف ورزی کرے گا اس کا یہی حشر ہوگا۔ خضر خان کو گرفتار کرنے اور قید میں ڈالنے کے بعد شیر شاہ سوری نے بنگال میں قیام کیا اور ترقیاتی کاموں کی ابتدا کی۔ پہلا کام جو اس نے شروع کیا وہ یہ تھا کہ اس نے بنگال کے اندرونی علاقوں کا بڑی تیزی سے دورہ کیا اور بنگال میں اس نے اپنے نام اور نسبت سے شیر پور اور شیر گڑھ نام کے شہر آباد کیے۔ دوسرا کام جو شیر شاہ سوری نے بنگال میں قیام کے دوران کیا وہ بنگال کی سرزمین کی باضابطہ پائمائش تھی۔ بنگال میں شیر شاہ سوری کا تیسرا کام یہ تھا کہ قدیم رواج کے مطابق جس قدر جاگیریں زمینداروں کے پاس تھیں وہ انہی کے پاس رہنے دی اور کوئی مداخلت نہ کی۔ چوتھا کام بنگال میں شیر شاہ سوری کا یہ تھا کہ اس نے بنگال میں نئے زمیندار بلائے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ بنگال پٹھانوں کا دوسرا وطن بن گیا۔ اس کے علاوہ شمالی ہند سے آ کر اس نے راجپوت زمیندار بھی آباد کیے تاکہ وہاں کے ہندو زمیندار سر اٹھا نہ سکے۔ پانچواں کام جس کی تکمیل بنگال میں قیام کے دوران شیر شاہ سوری نے کیا وہ یہ کہ اس نے ایک طاقتور بحری بیڑا بھی اپنے لیے تیار کیا۔ شیر شاہ سوری کا بنگال میں چھٹا کام یہ تھا کہ فوجی حکومت کی جگہ سول حکومت قائم کی۔ ساتواں اور سب سے اہم کام جو شیر شاہ سوری نے کیا وہ بنگال میں سڑکوں کی تعمیر تھی۔ بنگال میں گو دریاؤں کے راستے سے بھی آمد و رفت ہوتی تھی، لیکن سڑکوں کا نظام بنگال میں بڑا درہم برہم اور انتہائی ناقص تھا۔ اسی ناقص انتظام کی وجہ سے بنگال میں نہ صرف علاقائی تصور کو تقویت ملی تھی بلکہ بغاوت کو بھی اشتعال ملتا رہتا تھا۔ جو سڑکیں فوج کشی کے وقت بنائی جاتی تھیں امن کے زمانے میں ان کی نگہداشت نہ ہوتی تھی، بارش کے موسم میں تو وہ بالکل بند ہو جاتی تھی۔ مسافروں کے لیے جو سڑکیں تھیں وہ بھی راہزنوں اور چوروں کے خوف سے کوئی بھی استعمال نہ کرتا تھا۔ شیر شاہ سوری کے لیے بنگال میں ایسی صورتحال ناقابل برداشت تھی۔ شیر شاہ سوری نے پہلے ہی اٹک سے لے کر دہلی تک ایک شاہراہ تعمیر کرا دی تھی۔ اب اس نے حکم دیا کہ دہلی سے لے کر بنگال کے سونار گاؤں تک اس شاہراہ کو ملا دیا جائے۔ سونار گاؤں بنگال میں اندرونی تجارت کے لیے سب سے بڑی بندرگاہ تھی۔ سونار گاؤں اب حالانکہ اپنی عظمت دیرینہ کھو چکا ہے، اس وقت اس کی بڑی اہمیت تھی۔ شیر شاہ سوری کے وقت وہ سلطنت کا صدر مقام بھی نہیں تھا،
اس کے باوجود فنون حرب کے نقطہ نظر سے اس کی بڑی اہمیت تھی۔ گو شیر شاہ سوری کے وقت یہ ایک معمولی دیہات تھا جو اپنے ماضی کی شان کی ایک دھندلی نشانی رہ گیا تھا۔ یہ سونار گاؤں لکھیا اور میگھنا دریاؤں کے درمیان موجودہ ڈھاکہ سے براہ راست 16 میل کے فاصلے پر تھا۔ کبھی یہ سمندری جہاز رانوں کی بہترین بندرگاہ ہوا کرتا تھا۔ ابن بطوطہ اسی بندرگاہ سے جادہ ہوتا ہوا چین کو روانہ ہوا تھا۔ شیر شاہ سوری نے جو اٹک سے لے کر بنگال تک شاہراہ تعمیر کی، سونار گاؤں بنگال میں اس شاہراہ کا آخری مقام تھا۔ شاہراہوں کے ساتھ ساتھ شیر شاہ سوری نے سراؤں کے علاوہ کنوؤں کی تعمیر کا بھی حکم دیا تاکہ مسافر ان سے مستفید ہو سکیں۔ اس کے علاوہ بڑے بڑے شہروں میں زمین کے بڑے بڑے خطے بھی اس نے مختص کیے جنہیں لشکریوں کے لیے پڑاؤ کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا۔ بنگال میں قیام کے دوران ترقی کے کاموں کے ساتھ ساتھ شیر شاہ سوری نے صوبہ بنگال کی حدیں بھی متعین کر دی تھیں۔ صوبہ بنگال کی مغربی سرحد کا خط دریائے کوسی کا کنارہ اسی مقام تک تھا جہاں اس کا سنگم دریائے گنگا سے ہوتا ہے۔ پھر دریائے گنگا کی پار ہو کر گڑھی کے مغربی دہانے سے مڑ کر جنوب کی سمت راج محل کی دیوڑیوں اور بہار کھنڈ کے جنگلوں کے بیچ سے ہو کر بیر بھوم اور شیر گڑھ تک چلا جاتا تھا۔ شمالی سرحد شیر شاہ سوری کے نئے آباد کردہ شہر شیر گڑھ تک تھی۔ مشرق اور جنوب مشرق میں کوسی ندی کا کنارہ جو کہ بہار تک پھیلا ہوا تھا۔ جنوب مشرق میں یہ غالباً چنگاؤں میں واقع ماتا موری دریا تک پھیل چکا تھا۔ اس طرح صوبہ بنگال میں قیام کے دوران ترقی کے کاموں کے ساتھ ساتھ شیر شاہ سوری نے اس صوبے کی چاروں طرف کی حدیں بھی متعین کر دی تھیں۔ یہ سارے کام سر انجام دینے کے بعد اپنی طرف سے ایک قابل اعتماد آدمی قاضی فضیلت کو شیر شاہ سوری نے بنگال کا حکمران مقرر کیا۔ پھر وہ اپنے لشکر کے ساتھ دہلی آیا۔ دہلی آتے ہوئے تیز رفتار قاصد لاہور بھجوائے اور خواص خان کو اس کے حصے کے لشکر کے ساتھ اس نے دہلی طلب کیا تھا تاکہ ہندوستان کے اندر جو ابھی مزاحمتی قوتیں تھیں خواص خان کو ساتھ لے کر ان پر حملہ آور ہو کر انہیں اپنا مطیع اور فرمان بردار بنایا جا سکے۔ نرمل اپنے خیمے میں اکیلی بیٹھی تھی کہ کملاوتی دھیرے دھیرے دبے پاؤں چلتی خیمے میں داخل ہوئی اور نرمل کے قریب آ بیٹھی۔ نرمل نے دیکھا اس کا انگ انگ خوش تھا، اس کی آنکھوں میں مسرت اور انصبات کی چنگاریاں تھیں اور لبوں پر خوشگوار تبسم تھا۔ کملاوتی کے یہ حالت دیکھتے ہوئے نرمل پوچھ بیٹھی، کملاوتی کیا بات ہے؟ آج تم خلاف معمول کچھ زیادہ ہی خوش اور پرمسرت دکھائی دیتی ہو۔ کملاوتی نے ایک کہکہا لگایا، نرمل میری محسن تمہارا اندازہ درست ہے، بس یوں جانو کہ حالات خود بخود میرے حق میں پلٹا کاتے جا رہے ہیں اور یہ سارے الٹے سیدھے کام اپنی انتہا اور منزل کو پہنچنے والے ہیں۔ دیکھ نرمل، ابھی تھوڑی دیر پہلے دہلی کی طرف سے شیر شاہ سوری کا ایک قاصد آیا تھا۔ وہ خواص خان کے لیے شیر شاہ سوری کا پیغام لایا ہے کہ خواص خان اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ فوراً لاہور سے دہلی پہنچے۔ خود شیر شاہ سوری بھی بنگال کے حالات درست کرنے کے بعد دہلی پہنچ چکا ہے۔ میرے خیال میں اب شیر شاہ سوری خواص خان کو اپنے ساتھ ملا کر کسی اور دشمن کا رخ کریں گے۔ دیکھ نرمل، اب میں بھی یہی آس لگائے ہوئے تھی کہ کب خواص خان اپنے لشکر کے ساتھ دہلی کا رخ کرے اور وہاں میں اسے اس کے انجام تک پہنچاؤں۔ نرمل کچھ دیر تک خاموش رہی، پھر کہنے لگی، دیکھ کملاوتی، تو دہلی جا کر خواص خان کے خلاف کیسے حرکت میں آئے گی؟ کملاوتی کہنے لگی، دہلی میں میرے کچھ جاننے والے ہیں، ان میں سے ایک جو دہلی کے سرکردہ لوگوں میں سے ہے اس کا نام نرود سنگھ ہے اور وہ دہلی کا سب سے بڑا تاجر خیال کیا جاتا ہے۔ اسی کے ذریعے میں مسلح جوانوں کو منگواؤں گی اور خواص خان کا خاتمہ کراؤں گی۔ نرمل نے دلچسپی لیتے ہوئے پھر پوچھا، پر دیکھ کملاوتی، تو اپنے مسلح آدمی کہاں سے منگوائے گی؟ کملاوتی نے مسکراتے ہوئے کہا، سن نرمل، میرا ایک چچا زاد ہے، اس کا نام مہاکوی ہے۔ میرے بھائی کے مرنے کے بعد اس نے دریا گنگا کے کنارے ایک محفوظ مسکن بنا رکھا ہے، اسی میں وہ اپنے مسلح جوانوں کے ساتھ رہتا ہے۔ بس اسی سے میں خواص خان کا خاتمہ کرانے کے لیے مسلح جوان منگواؤں گی۔
اسی کے اشارے پر میں خواص خان سے انتقام لینے کے لیے آئی تھی۔ وہ محاکوی جس کا میں نے تم سے ذکر کیا ہے وہ میرا چچا زاد ہونے کے علاوہ میرا منگیتر بھی ہے۔ ہم دونوں نے عہد کیا تھا کہ خواص خان کا خاتمہ کرنے کے بعد ہم شادی کر لیں گے۔ اس پر نرمل نے اعتراض کیا، دیکھ کملاوتی، جب تمہارے چچا زاد بھائی محاکوی کو یہ خبر ہوگی کہ تم خواص خان کی بیوی بن چکی ہو تو کیا وہ تمہارے خلاف انتقامی کارروائی نہیں کرے گا؟ اس پر کملاوتی مسکرا دی، دیکھ نرمل، ایسا نہیں ہوگا۔ جس وقت محاکوی نے مجھے خواص خان سے انتقام لینے کے لیے روانہ کیا تھا اس نے نصیحت کی تھی کہ تمہیں اگر چند روز کے لیے خواص خان کی بیوی کا بھی کردار ادا کرنا پڑے تو کر لینا، پر اسے ٹھکانے ضرور لگانا۔ اسے جب خبر ہوگی کہ میں خواص خان کی بیوی بن گئی تھی تو اسے کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ کچھ دیر تک خاموشی رہی۔ اس کے بعد خیمے میں پھر نرمل نے سرگوشی کی، دیکھ کملاوتی، دہلی جا کر تم مجھے اپنے جاننے والے نروت سنگھ کے گھر کا پتہ بتا دینا، تاکہ اگر کبھی میرے اور تیرے لیے حالات یکدم خراب ہو جائیں تو میں لشکر سے بھاگ کر نروت سنگھ کے یہاں چلی جاؤں۔ کملاوتی فراخ دلانہ مسکرائی اور کہا، دیکھ نرمل، دہلی پہنچتی ہی میں تمہیں نروت سنگھ کے ٹھکانے سے آگاہ کر دوں گی، تو بے فکر رہ۔ ساری کارروائی میں تم پر کسی قسم کی حرف گیری نہیں آئے گی، اور اگر کوئی ایسا وقت آیا بھی تو ضرور بھاگ کر تم نروت سنگھ کی یہاں چلی جانا۔ دیکھ اب میں جاتی ہوں، یہی خوشخبری میں تمہیں سنانے آئی تھی۔ اس کے ساتھ ہی کملاوتی اٹھی اور خیمے سے نکل گئی تھی۔ دوسرے روز صبح ہی صبح خواص خان اپنے لشکر کے ساتھ لاہور سے دہلی کی طرف کوچ کر گیا تھا۔